اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وأهل بيته صلی اللہ محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں منظور میرے محترم سامعین میں ایک حکم دے مطابق آج دی مجلس اعزا پڑھ رہے ہیں جڑا میں موضوع عطا کیتا گیا ہے او دے مطابق سورہ مبارکہ محمد دی آیت دا میں انتخاب کیتا ہے 7 نمبر آیت سورہ محمد دی خالق کائنات ارشاد فرمان یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس آیت مجید ہے کہ خالق کائنات نے مومنین نالے سودا کیتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ قرآن حکیم دا واضح فرمان ہے یہ آیات متشابہات جو نہیں آیات محکمات جو ہیں یہ دے واسطے کوئی بڑی بحث کی ضرورت نہیں کہ علماء آ کے دسن گے کہ کچھ نہ کچھ روایات کا سہارا لے کے پتہ کرنا پائے گا بالکل سیدھی گل ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا میرے محترم سامعین جہاں ساڈا ماحول ہے اس ویلے اتنے جہاں بندہ مدد واسطے پکارتا ہے مدد واسطے کسی کے گل کرتا ہے کہ میری مدد کرو ان بندے غریب سمجھتے ان بندے کمزور سمجھتے ہیں کہ مدد مانگ رہے ہیں مدد منگن والے نو کمزور سمجھ لینا بے وقوفی ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ منگن والا مدد منگن والا وہ کمزور ہی ہوئی ہوں جدو اللہ جیسی ذات کہہ رہی ہے کہ میری مدد کرو تو میں تہاڈی مدد کراں گا وہ بندہ کیڑا جمع ہے جدے منہ چیڈی لمبی جیب ہوئے کہ وہ اللہ نو کمزور رکھے یا وہ اللہ پاک نو نعوذ باللہ محتاج رکھے اللہ صمد ہے کہ بلا محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے وہ قادر مطلق ہے کمال ہے کہ آدم تو لے کے خاتم تک جدی بارگاہ چ منگن والے ہون وہ غنی کیسا ہوگا اللہ پاک کو جڑا کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو گے یہ پکی گل ہے ان تنصروا اللہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مطلب ہے کہ ترتیب جدو اللہ یہ دسی ہے کہ میری مدد کرو تو میں تہاڈی مدد کراں ہن جڑے بندے نے اللہ کو مدد منگنی ہے اللہ کو مدد لینی ہے وہ پہلا ترتیب ویکھے اللہ آندا میری مدد کرو تو میں تہاڈی مدد کراں جن بندے اپنے رکھیا تو یا اللہ مدد لکھوا لیا ہے پہلا بندہ انہوں نے پوچھا تساں اللہ دی کی مدد کی اگر تساں جو یا اللہ مدد ایک شور ہے یا اللہ مدد دا اللہ تے پہ فرماندا ان تنصروا اللہ اگر دا معنی نہ ہوئے شرط نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے بہت شکریہ میں نہ بچیاں سمجھان واسطے ایک آیت مجیدہ پڑھنی پینی ہے کہ کدھرے کوئی نعوذ باللہ اللہ پاک نو کوئی کمزور ہی نہ سمجھ لا اتنے کھلو کے بندہ گل کرنا میری مدد کرو بندے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں نواں آ گیا ایک اور اگلے دی مدد کر کے کھلوتے سن تو یہ رہندا سی یہ بھی آ گئی ہوں صورتحال ایسی بنی ہے کہ جنہیں مدد منگن والے نے انہیں مدد کرنے والے نہیں جنہیں مدد منگن والے اس ویلے صورتیں بنی میرا خیال یہ واضح کرنا چاہیے کہ جب اللہ مدد منگے ادو ہوتا کی اس آیت تو بعد انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا یہ ہور ادو نہیں گہری گل ہے مدد لینا تو مدد منگنا تو اور گل اللہ فرما رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ایمان والو اللہ کو قرض دو لو جی مدد ایک بس رہ گئی اللہ قرض پہ مانگتا اللہ فرماندا قرض دو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قرض دو اللہ کو قرض دو اللہ کو اگلی گل مدد تو بھی اوکھی ہو گئی کہ یہ جڑا قرض آندا مینوں قرض دیو پہلا تے اللہ مقروض ہونا چاہتا
تے ساڈے ہاں مقروض بھی وہی ہوندا جدا ککھ نہ رہا ہو. میں کوئی وقفی گل تو نہیں کر بیٹھا. تے جڑا بندہ یار مقروض ہوئے، میں جٹاں دے مقروض ہون دی گل نہیں، میں جٹاں دے مقروض ہون دی چودھریاں دی گل نہیں کر رہا، کیونکہ ساری بینک کو قرضہ لیندے نے تو پھر آدھے چوہا پی گیا سی، کیڑی پی گئی سی، وہ پھر قرضے معاف بھی ہو جاندے. تمہیں پتا وڈے لوگ جدوں قرضہ لیندے نا وہ دین دی نیت نال نہیں لیندے. اور انہوں نے پہلا بندے واقف ہوندے نے، آندے میں قرضہ لین لگا مینوں معاف کرا چھڑی، آندا کرا چھڑاں گا، نیری آن دے تو ایک باری بارش آؤں تے مینوں پتہ ہے جدوں سکیم آنی ہے میں تیری زمین وچ پا دیاں گا، جناب یہ ساری اونجی تباہ ہو گئی. یہ مطلب ہے جدوں کسے قرضہ معاف کرایا نا وہ تسی ہسے اس گل تو اس کہہ کے معاف کرایا کہ میرا ککھ نہیں جے رہ گیا. پہلا لین لگیا ککھ نہیں رہا، پھر واپس کرنے والا ککھ نہیں رہا. اللہ نہ کرے کسی تے ویسے سانوں تے ایڈا جھاکے والی گل کوئی نہیں. جڑے بندے میرے منہ والوں پہ بندے نے پہ کسی غریب پنڈ چوں آ گیا تو قرضے دیاں گلاں پہ کرنا، جڑا ملک ہی سارا مقروض ہوئے نا جھاکا کدا رہنا چاہیے. پہلی گل تو یہ کہ بلا سارا ملک ہی مقروض ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیتا ہے بڑیاں بندیاں نے کہ ایک بندے دے نام کنا قرضہ ہوندا. آ جڑے ساڈے چھوٹے بچے نا کہ بلا کیلکولیٹ والے دسیا انہاں دے نام ہی اینا قرضہ آوندا ہے تے وہ اساں اتارنا ہے. ساڈے ہاں کامیاب وزیر اعظم وہ ہوندا ہے جڑا مانگت چنگا ہوگا، بہت اچھا طریقے نال مانگ لیندا ہوگا. بلکہ شہباز شریف صاحب دے متعلق تے اتنی خوشی دا اظہار کیتا گیا ہے کہ وہ عربی چ منگتے ہیں. نہیں انہوں عربی آتی ہے، انہوں نے عربی چ گل کی ہے جا کے سعودی عرب. اینی خوشی ہوئی ہے کیونکہ چین سے انہوں نے چینی نہیں آتی، چند زبانیں انہوں نے آدی نے. تمہیں پتہ ہے بیرون ملک جا کے بچہ وہی کامیاب ہے جنہوں لینگویج آتی ہے، زبان آتی. جنہوں زبان نہیں آتی انہوں کام بھی نہیں ملتا تو کمزور بھی رہتا ہے. اتنے جنہوں نے زبان آتی ہے نا وہ آپ کام نہیں کرتے، وہ کام دواندے. بیرون ملک جنہوں نے زبان آتی ہے انہیں کام لگنا ہی لگنا. آخر میں لوا دینا، وہ کوئی ایڈا کاریگر لوانا نہیں، دس انہوں نے زبان آتی جا کے دستا. ہوں جہے بندے نے کام دسنا ہے دس دیا دیہڑی لگ جائے تو کام کہڑے ویلے کرنا، شام کی کرو دستا ہی رہا انہوں سمجھ نہ آئے. یہ مطلب زبان آتی ہوئے تو بندہ منگ بھی چنگا لینا. وہ جب سعودی عرب جا کے انہیں عربی بولی ہے نا اینی خوشی ہوئی، میں تو بڑی خوشی ہوئی. میں کہا لو جی جی کسے گل کرنی سی نا اور کسے ترجمہ کرنا سی نا پہ منگتے جو پہ یا سارے علاقے چاہ کے تسی سرمایہ کاری کرو، صنعت کاری کرو. انہیں اپنی زبان سے گل کر لی. تو میرے شعر بھی یاد آ گیا. ایک شاعر نے لکھا سی کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہو، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتی. پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. وہ آندا ایسا پیغام بھیجنا سی کسی وال چنگا ہویا پیغام والا نہیں ملیا، وہ قاصد وچ پینا سی، اس اپنی زبان استعمال کرنی سی تے ایسا آپ گل کر لئیے بہت اچھا ہو گیا. اللہ آپ بندے کو کہندا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ. یہ ترجمہ دیو بندیاں کیتا تے آ کے پڑھ دو اور قرض دو اللہ کو. ہوں اللہ جڑا آپ غنی ہے وہ کو قرض لیندہ پھرے تو بندہ کی تصور کرے گا. اگر قرض سمجھ آ گئی تو مدد بھی سمجھ. شکریہ شاہ جی تساں جڑی موضوع دیتا ہے اس موضوع میں آ رہا ہوں وہ دے واسطے تمہید پہ بنانا. قرض سمجھ آ گئی تو مدد بھی سمجھ آ جائے گی. اللہ کسی نے قرض آکھے تاں بھی اکبر ہے، اللہ کسی نے مدد آکھے آباد رہو جی تاں بھی اکبر ہے. خدا دی قسم دے قرض آکھن وچ بھی وہ دی رحمت ہے اور وہ دے مدد منگنے چ بھی وہ دی رحمت ہے. بلکہ میں سمجھنا وہ سارے کو آکھے نا مینوں قرض دیو یہ بھی وہ دی مہربانی ہے. جدو اس آکھیا مدد کرو تو یہ بھی وہ دی مہربانی ہے. محتاج تو ہے ہی نہیں. اللہ حسامت دینا جی محتاج نہیں. قرض کیوں آندا ہے وہ سن لو جی. وہ پہلی میں آج چھڑی سی وہ پڑھ دینا. اللہ فرماندا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. پھر اللہ فرماندا ہے اقرضوا اللہ، اور اللہ کو مقروض کرو، اللہ پر قرض چڑھا دو. زکوٰۃ غریب نو دینی ہے، اللہ فرماندا ہے مقروض تیرا میں ہوں. کمال ہے یار زکوٰۃ امیر نو تے نہیں دینی. زکوٰۃ کیوں نو دینی جڑا قابل زکوٰۃ ہے. جڑا زکوٰۃ اتنے یقین کرو میں تو سمجھنا زکوٰۃ دین لگا بھی زکوٰۃ نہیں کرنی چاہیے. کسی طریقے نال خدمت کر دیو بس. یار کسی تسی ایسے بندے نال چلے جاؤ جنہ وال چاہیے زکوٰۃ. میں سمجھنا کہ عزت نفس ہے. انہوں جا کے وہ آخر کے چاہ شاہ لے آئیے جی بوتل لے آئیے، انہوں آخو لے
تمہیں پتا ہوں بوتل انہیں ادھار لیا منگوا لو وہ جدو بوتل لے آئے گا نا وہ تمہیں ادھار لیا کے بھی بوتل پکائے گا پائے گا تو یہ بھی زکات دین کا طریقہ ہے کہ اٹھ دیا وہ بچے 2000 روپیہ دیا کی خیال ہے اور بوتل دے پیسے بھی بچوں دے چھڑ گئے تو زکات بھی ٹر گئی یہ مطلب ہے زکات کریں گے تو ہو سکتا شرمندہ ہو بندہ زکات ہی نہ کہ اللہ فرماتا ہے انج کرو زکات غریب نو دینی جے قرضہ میرے تے چڑھنا جے میں کہ اللہ تمہوں کہ یہ 100 روپیہ یتیم نو دینا ہے مقروض تو ہیں 500 روپیہ کسے بیوہ نو دینا ہے مقروض تو ہیں اللہ فرماتا ہے اے بھی میرا کرم جے اے بھی میری رحیمی جے اے بھی میری کریمی جے میں ان جی تھوڑے تے مہربان ہاں تو انہوں مقروض کیتا نا انہیں واپس نہیں ہو کرنا اور میں نو مقروض کرے گا تو میں واپس کروں گا اگلی گل ہے دنیا تے وڈے تو وڈا بندہ تیرا مقروض ہو جائے انہیں واپس کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق میں واپس کروں گا اپنی حیثیت سبحان اللہ ہوں میرا خیال ہے قرضہ نہیں سمجھ آگئی پوری مہربانی ہوں پھر اٹھے آ اللہ فرماندہ میری اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ اللہ دی مدد کی ہے جی وہ پھر پورے علماء شکر ہے کتنے متفق بھی ہوئے نے انہاں کیا اصل چے اللہ دے دین دی مدد دی اللہ دی مدد جڑا اللہ دے دین دی مدد کردا ہے وہ اللہ دی ہی مدد کردا ہے میرا خیال او دے واسطے میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھدا ہوں وہ سورہ مبارکہ یہ جناب صف ہے سورہ صف دی ایک آیت مجیدہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جی کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بن اے ایمان والو اللہ کے خیر وہ توڑی مددگار بن جاؤ کما جس طرح کے قال عیسیٰ بن مریم جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا للحواریین اپنے حواریوں سے من انصاری الاللہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کی طرف سے میری مدد کر کیا بات ٹھیک آ رہا ہے شاہ جی بہت شکریہ کون ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کون ہے تم میں سے ذرا ترجمہ دکھنا للحواریین اپنے حواریوں سے کہا من انصاری کون شخص ہے جو میری مدد کرے من انصاری کون ہے جڑا میری مدد کرے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کی طرف سے کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف سے لطف آ گیا جناب کون ہے جو مدد میری کرے اللہ کی طرف سے میں حیران ہوں جیڑا اللہ کی طرف سے مددگار پہ مانگ دینے سیدھی اللہ کو نہیں مدد مانگنے بہت شکریہ میرا خیال ہے کافی مسئلہ صاف ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا اس نے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اللہ اللہ کی طرف سے یہ مطلب ہے دراصل مدد اللہ ہی سے مانگ رہے تھے لیکن مدد نہیں مانگ رہے تھے مددگار مانگ رہے تھے یہ مطلب ہے جو اللہ کی طرف سے آ کے مدد کرے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں دین ہے شکریہ شکریہ کیوں جی بہت مہربان بہت شکریہ جناب بھائی اللہ دی طرفوں مدد بار مانگ رہے ہیں یہ مطلب ہے کچھ ایسے مددگار ہوتے ہیں جڑے اللہ دی طرفوں تو اڈی خیر ہو جی آج جڑے گلیاں بناتے ہیں گورنمنٹ دی طرفوں جڑا گلی پہ بناتے ہیں اپنے گھروں تو نہیں نہ بناتے تو اڈا کی خیال ہے اپنا پیٹرول پمپ بیچ کے بندے گلی بنا چھڑ دیں نہیں وہ اگر ایم پی اے ہوتے ہیں تو اتوں گرانٹ آتی ہے وہ پھر وہ پیسے لاندے ہیں اتوں آئے پیسے جڑا بندہ لاندا ہے انہوں بندے جا کے آندے ہیں ساڑی بھی بنا دیو ساڑی بھی گلی بنا دیو ساڑی بھی گلی بنا دیو ساڑی بھی گلی بنا دیو پیسے کولوں لاندا نہیں پیسے گھروں لاندا نہیں اپنے بینک دے پیسے اوتھے ہی نے پٹرول پمپ بھی اوتھے ہی ہے پیڑیاں بھی ساریاں اوتھے ہی نے تے بندے وہ بوہے تے گئے ہوندے نے روز ڈیرے تے تہاڈی خیر ہوئے میرے تو عزت دار بندے بیٹھے اور ڈیرے دار بندے ڈیریاں تے بندے سویر دے آ کے بیٹھے 4-4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ چودھری صاحب آتے ہیں ملک صاحب آتے ہیں یا شاہ صاحب آتے ہیں تو انہوں نے آنے کہ ساڑی بھی گلی بنا دیں ساڑی بھی گلی بنا دیں حالانکہ پورے پنڈ نو پتہ ہوتا ہے اے نہیں بناتا ان اتوں پیسے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پیانا پیسے گورنمنٹ دین دیئے گورنمنٹ سکیم کٹ دیئے گورنمنٹ ہی بنا دی
لیکن کوئی بندہ ہے نا جڑا گورنمنٹ کو لے کے اگے لاندا ہے، جڑا گورنمنٹ کو لے کے اگے لاندا ہے، حد مک گئی ہے۔ تیرے محلے دا ممبر اتوں لے کے اگے لا چھڑے تے او دے کولوں منگنا شرک نہیں جے علی اللہ کولوں لے کے مدد کر سبحان اللہ۔ تین حیدر قرار دی سارا شرک یاد ہے، یہ مطلب ہے کچھ سبحان اللہ۔ لو جی گرمی دا اندازہ لانے واسطے کئی معاملات نے جنہیں تو اندازہ لگ جاندہ بھی گرمی، مثلا درختہ دے پتے آنجے ہو جان سمجھ آؤں پہ بہت گرمی، پرندے نہ اڑ دے ہوں چھپ کے بیٹھے ہوں تو بہت گرمی ہوں میں ایتھے ہونا کوئی میٹر لان دی لوڑ بھی نہیں پی کنی گرمی ہے۔ وہ جڑا نارا گوڈا موندا مار کے اونچی ہو کے مار دن وہ تو اتھے ہی پاؤں کے آ چھڑے علی والا حق ہے بے حق ہے۔ اگے تھوڑا جہاں یہ نارا ذرا گوڈا موندا ماری تے آنج کر کے آندے سن علی ولی اللہ، علی ولی اللہ آتے انہوں اتھے ہی تھوڑا جہاں آنج کر کے پاؤں کے یہ مطلب گرمی ہے۔ میں محسوس کر گیا ہوں تو آڑے تے بھی اعتراض کوئی بہت شکریہ۔ اچھا تم ایک گل دسا گرمی تھوڑی ہوئے تاوی علی حق کے زیادہ ہو جا تاوی علی حق کے بہت شکریہ۔ تو سائنج سماعت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری کون ہے جو میری مدد کرے کدھروں اللہ اللہ کی کہ بڑا شکریہ اللہ کی طرف سے۔ اگوں سنو جی جواب انہوں نے کیا قال الحواریون تو کہا حواریوں نے یار عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم میں کوئی کون ہے جو میری مدد کرے میری تو کار اللہ کی طرف سے میری مدد کرے۔ اگوں حواریاں نے آکھیا ہوئے کیسی اللہ کی طرف ہو تیرے مددگار ہاں تو پھر میں مجرم ہاں تے جے آیت ہی انج ہوئے تو پھر میں مجبور ہاں نہیں مننا پائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری اللہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف سے۔ قال الحواریون تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہو گیا مسئلہ حل، ہم یار انصار اللہ دا بنا اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ پہ اندر میری مدد کون کرے گا تے مدد کرنے والے پہ اندر اسی اللہ دے مددگار ہیں۔ یہ تو مگر اگر عیسیٰ کی مدد کرنے والا اللہ کا مددگار ہے تو پھر محمد کی مدد کرنے والا اللہ کا مددگار ہے۔ واہ شکریہ کہ نہایت مہربانی۔ ہون میرا خیال ہے کچھ آسانی ہو گئی اور شکر صاحب بہتری آ گئی اور آیت مجیدہ تے پھر تفسیر کرنے میں خیال ہے سودا جے کو کردہ ہے جڑا مدد کرے نا جی انہوں ناصر آندر ساڑھے علاقے جو تو ہم تو پتہ نہیں کی آندر ساڑھے علاقے جو مدد کرنے والے انہوں ناصر آندر جدی کیتی جائے انہوں منصور آندر منصور انہوں آندے نے جدی مدد کیتی جی میں قاتل تے مقتول ہوں قاتل قتل کرنے والا مقتول قتل ہونے والا ناصر مدد کرنے والا منصور مدد جس کی جائے۔ اللہ فرمانتا ہے تسی اگر میرے نہ سودا کرنا تسی ناصر بنو تو میں منصور بننا پھر میں ناصر بنا گا تو تسی منصور بنو۔ کیسی گل ہے تسی پہلا ناصر بنو تو میرے دین دی مدد کرو میں پھر منصور بنا گا پھر میں ناصر بن کے تہاڈی مدد کراں گا۔ ہن میں قرآن دی آیت دے مطابق سوال کر لیا وچوں آپ ہی میں خیال پا گیا اگر اسی ہمت کر کے تیری مدد کریے تیرے دین دی تو ساری مدد کرے گا تو پھر کی مدد تو ساری کرے کوئی ادھر کوئی ہو جی گل ہے تو مینوں دسو میں دس چھڑا بندے سارے ادھر ہو گئے کوئی گل کھ سلوات پڑھو اسی جیل سن بھائی بندے وہ 4 بجے تک باہر رہتے سن پھر اندر دے ایک بندہ شرارتی سی بچوں وہ باہر نکل کے نا اتوں ویخ کے آخن گا ہوئے ہوئے ہوئے
اسی سارے لمے پے جدو اسی اج کر لمے پی گئے اس آخیا کچھ بھی جہاں بندہ اگے مکا ہوئے وہ واسطے چھوٹی جی حرکت بھی ایسی ہو جائے حالانکہ بندے چنگے بھلے بیٹھے کھ بھی نہیں جتی پاندے سن کتنے چلے سبحان صلوات کرو عزیزو اللہ فرما رہا تسی میری مدد کرو تو میں تہاڈی مدد کروں گا میں کہ اللہ کی مدد کرے گا حد ہو گئی اللہ فرمایا تانوں عادت پئی ہے مدد پیسے دی مدد تانوں عادت پئی کپڑیاں دی مدد تانوں عادت پئی ہے گرانڈاں دی مدد اللہ فرماندا ہے جدوں کوئی میری مدد کرے گا نا میں او دی یہ مدد کراں گا یثبت اقدامکم میں جب مدد کو پہنچوں گا نا تمہارے قدم کسی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے سبحان یثبت اقدامکم میں تمہارے قدموں کو ثبات دے دوں گا میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا یہ مطلب ہے قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ سکنا جہے پنڈ سے درس ہوگا نا اسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو سارا پنڈ ہی مولوی ہوتا ہے پاکستان او ملک ہے جتھے ہسپتال جیسے سائیکل سٹینڈ کا بھی ٹھیکہ لیا ہے نا وہ بھی دعائی لکھ دو میں ہسپتال نا جہاں سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ جنہیں لیا ہوتا ہے ماڑے موٹے مریضوں بھی بھگتا چڑھتا ہے لوگ آدھے اتنے ہی روز ہوتا ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہوگا کچھ مہربانی فرماؤ جہاں پنڈ درس ہوگے تو سارے عالم ہوں تمہوں میں کی سنانا مکھن والی آ کے بندہ پڑھتا ہو تو مکھنی والے انج کر کے بہتے ہوں نا تو سوچتا کر میں غلطی کر وہ سمجھتا ہے میں درس والے پنڈ آیا میرے کو کوئی غلطی ہو گئی حالانکہ کوئی ایسی گل نہیں ہوتی الحمدللہ سارے مہربان ہوں تو وہ شاعری بھی اللہ پیارے ہو گئے جنہ کے ڈر تو ذاکر دی جان نکلتی رہتی ہاں جی محمد حسین شاہ صاحب الحمدللہ وہ جی انہوں نے دو ترے پڑھتے ہیں کی نام انہوں کا نجم شرازی صاحب میں لو جی بڑی دیر بعد انہوں کا نام یاد کیتا ہے میں جدوں سامنے آتے سن تو میں دساں وہ نواسے نے انہوں شاعراں تے میں انہوں کا تعارف ہی رکھا سی کہ شاہ صاحب دے نواسے نے الحمدللہ وہ تمہیں پتا اتنے ایک باری جڑے نے شاہ صاحب عامر عباس ربانی صاحب وہ نرا مصاحب پڑھ کے ٹور چلے سن تو شاعر آ کے سوٹا کر دیتا انہوں نے آخیا اتنے فضائل پڑھ یاد آ گئے تو قصیدہ پڑھو کہ نہیں پڑھنا جتھے یہو جہا کام ہویا ہوگا نا سارے کو ڈر پیا ہو صلوات کرو صلی اللہ محمد مہربان اللہ فرماندہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری کیا مدد کروں گا تمہارے قدموں کو ثبات دے دوں گا تمہارے کسی میدان سے قدم ہٹیں گے نہیں یہ مطلب ہے یار مناظر نہیں چھڑ ایک گل تے طے ہو گئی نا جدا کسے میدان چوں 1 ملی میٹر بھی قدم پیچھے نہ ہویا ہوئے سمجھو اللہ نے سودا کر سبحان اللہ وہ ناصر خدا بھی ہے تو منصور خدا بھی ہے بہت شکریہ اللہ نے سارے بندے دا سودا ہی نہیں جی اللہ سودا کیتا ہے تو وہ کیتا ہے جنہا پہلا اللہ کی مدد کرے گا اللہ پھر وہ دی مدد کرے گا مدد دی لوڑ پئی کدوں مددگار اٹھیا کیوں ہے اے اجدہ موضوع دیتا نے بسم اللہ لو جناب شاہ جی تشریف فرماؤ اے بکر صاحب تشریف فرماؤ سید زرگام شاہ صاحب بخاری الحمدللہ انہوں نے آن نال ہور بھی انشاءاللہ برکت و رحمت والی سادات دے آن نال رحمت و برکت ہوندی ہے ایک باری درود سارے حضرات ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی بسم اللہ اجازت جناب بسم اللہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ فرماندا ہے پھر تہاڈی مدد میں انج کراں گا کہ تہاڈے کسے میدان چوں قدم پیچھے نہیں ہون گے قدم تہاڈے جمے رہن گے کنے کو جمے رہن گے وہ بھی اللہ نے جی قرآن سے دس دیتا اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ جو لوگ اللہ کے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں پھر قتال کرتے ہیں محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب میدان میں آتے ہیں صفن کانہم بنیان مرصوص وہ میدان جنگ میں اس طرح ڈٹ جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا بات ہے یہ مطلب ہے جڑے اللہ دے ناصر بن کے پھر اللہ دے منصور بنتے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی سامنے بنتے ہیں یار دشمن دے سامنے کافر دے سامنے مشرک دے سامنے
قدرتاً چلو کنات لگی ہے جتھے میں مئیس پڑھا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کنات لگی ہوں ہے اتنے زیادہ نہیں لگیاں زیادہ دیوانہ نے کہ آ کنات ہے تے او کنات ہے جنہیں ٹھول آنی ہے وہ کاندھ نہ لائی ہے انہیں کہ کنات نہ لانی سو اور جڑے بندے ٹھول آگے بیٹھے نے وہ ادھر ٹھول آن نہیں تھے آگے یہ بھی تو کاندھ ہی ہے نا ایک قسم دی پر کمزور ہے انہوں پتا جدو میں ٹھول آئی نا ہاں انشاءاللہ میں سر پر نہ ٹکاں گا ہاں یہ کنات ہی ہے بھی دیوار ہے وہ بھی دیوار ایک کمزور ہے وہ مضبوط ہے جدو دیوارہ ہی کو جائیں نہیں یار ہی کو جائے کیسے ہو جائیں ہے عبادان خدا کوئی مضبوط ہوں ہے کوئی کمزور ہوں میں تو اڑیا یاران دی گل کی تھی تو سارے یار ہی کو جائیں کئی بندے نارا نبی دا یاران دی وجہ تو لایا نہ کہ میں میرے نزدیک نبی دا یار ہوئی کوئی نہیں سکتا میں تو تھوڑے یاران دوستان دی گل پہ کرنا تھوڑے یار دوست کچھ مضبوط نے کچھ کمزور نے کئی ایسے نے جڑے آندے نا اٹھا کچھ نہیں ہو گیا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی دوجا آندا ہاں خدا دا نا انسان بھی نہ لے جائے گی ہے نا تھوڑی خیر ہو نبی دا یاری والی گل کوئی نہیں ساڈے نزدیک تے آئی کوئی لوگ آندے نے نبی دا یاراں نوں نہیں مندا میں تو ایک باریک گل دساں یہ لوگوں ہے وہم ہے کدی کو سیدھا کر لینا اپنا گل سیدھی کر لینا اسی بھی سوکھے ہو جائیے وہ آندے نے نبی دیا یاراں نوں نہیں منتے قرآن دی قسم اسی کسی نوں نبی دا یار ہی نہیں منتے کمال ہے بھائی گل کیوں دی کیتی ہے جدا موسیٰ یار نہیں ہو سکتا جدا عیسیٰ یار نہیں ہو سکتا اور جدے پیچھے کھلو کے نمازیں پڑھیاں جان اور دلال یار ہی نہیں ہوندی وہ امام جدی اطاعت واجب ہوئے ادھر کڑی یاری ہوندی تیرا ابا تینوں آکھے موٹر سائیکل کٹ تے میرے واسطے ٹیکا لے کے آ منڈی باندھی نو انہوں آکھی یارہ چھڈ پرا یارہ چھڈ میں پیانا ابا پیاندا موٹر سائیکل کٹ میری دوائی لے کے آ انہوں مگر پاس تھاپڑا مار کے یار کی میں کر وہ آکھے گا ادھر دفعہ ہو میں پیانا دوائی لے کے انہوں آ ہاتھ سٹ ابے نو آکھو ہاتھ سٹ وہ آندا دفعہ ہو میں پہ تینوں وہ آندا یار ہاتھ سے سٹ وہ آندا تو جتی نیڑے کرنا تیری میری یاری کدوں کدی ہوئی جدا حکم واجب ہوئے جدی اطاعت ضروری ہوئے ادنا یاری نہیں ہو سکتی اللہ دے بندہ بندے تے اپنے ابے دے یار نہیں ہو سکتے زہرا دے بابے دے یار کر سکتے مہربانی کرو میں تو رہے یاران دی گل کی کوئی مضبوط کوئی کمزور ہو گئی ہے مجلس جڑا بندہ ایتھوں جا کے سدھا اس کنات نو وجے اس کنات نو سیر مارے ٹکر مار دے کنات ہی پرے ہونی ہے نا تے جے کاندھ نو جا مارے پھر آپ پیچھا ہونا اللہ فرماندا جدی میں مدد کیتی ہو جس میری مدد کیتی ہوئے وہ دیوار بن کے کافر دے سامنے کھلو جاندہ ہے تے دیوار بھی مٹی دی نہیں پھسکے دی نہیں اٹھاں دی نہیں پلستر والی نہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ دا مطلب ہے میں نے قرآن چوں وہ لوگ لب گئے نے جڑے میدانہ چ جا کے انج کھلوندے نے جدو انہاں نال کفر ٹکرایا ہے کفر ہی پرا گیا وہ پرا نہیں سبحان اللہ انہاں نال ٹکرا کے کفر دھوڑے صدقہ جاما انہاں نال ٹکرا کے شرک دھوڑے وہ کافر دے سامنے بھی نہیں دوڑے شرک دے سامنے بھی نہیں دوڑے کیونکہ انہیں بنیان انہیں محسوس ہوں میں شاہ صاحب دا حکم پورا کرنے لگا وہ سورہ شعراء دی ایک آیت مجیدہ تو سننی ہے تو نالی میں تھوڑے کو انشاءاللہ اجازت لینی ہے شاہ صاحب نے زیادہ دیر نہ بٹھاما اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور ڈرا اپنے قبیلے کو ڈرا اپنے قریبیوں کو ڈرا اپنے رشتہ داروں کو وہ نبی پاک نے وہ اپنے جڑے قریبی سن انہوں نے بلایا وہ جدے ویڑے بچ انہوں نے بلایا وہ ویڑا سی ابو طالب پہ ایتھے سارے آ کے میری گل سن تے جڑے بوئے کے سنا لے کے گئے نے وہ علی ابن ابی طالب میزبان حضرت ابو طالب نے تے حضرت علی پیغام دے کے 40 بندے لکھے نے تبری نے بھی 40 لکھے نے اور سیرت انسائکلوپیڈیا یہ چھپیا ہے اہل حدیثاں والے وہ 40 لکھے 40 بندے وہ کٹھے ہوئے نے حضور دی گل سننے واسطے ایک پیالہ دودھ دا 2.25 سیر تقریباً آٹا ایک بکرے دی راند یہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ نے آکھا پیا بکرے دی راند ہے یہ دا گوشت پکا دیو
تے 2.25 کلو تقریباً 2.25 کلو کسے 3.25 کلو وہ سا دکھیا وہ سا سواد نہ جڑا پتہ نہیں کو پیمانہ ہوئے گا بر یہ نہیں 2-3 کلو آٹا پک گیا ایک پیالہ دودھ دا ایک بکرے دی اگلی رات تے 40 بندے عرب دے ٹھیک ہو گیا جی لو جی پیغمبر نے ایک برکی لائی ہے آپ تے دودھ دے پیالے نال لبہائے مطہرہ لا کے تے پیغمبر نے ایک کوٹ بھر کے رکھے تو وہ اندر رکھ کے نا پیغمبر نے آکا شروع کر کیا کہنا سبحان لو جی وہ 40 بندیاں جدو آکھے نا سی رج گئے اے پر اہل حدیثاں بھی لکھیا جی تے اہل سنت والجماعت بھی لکھیا میں دوے کتاب تبری والے نے بھی لکھیا سیرت انسائکلوپیڈیا تے بالکل دارالسلام نے چھپوائی ہوں 10 جلداں سعودی عرب دا مرکز انہاں فرمایا کہ اوہی دودھ تے اوہی جناب وہ ران بکرے دی تو ایک پیالہ دودھ دا تے وہ 3.25 کلو یا 2 کلو او آٹا او دنالی نا وہ 40 بندے جدو رج گئے نے نا انہاں کہا بھی ساڈے والی بس ہو گئی جے حضرت علی واپس آ کے ویکھیا تے ہر شے اوتھے ہی موجود بڑی پئی سی دودھ بھی بدیا سی اور آن بھی بدی سی اے ہن خور کی ہے اے مینوں پتہ نہیں اے مینوں نہیں پتہ شاہ نوں پتہ ہوئے گا سانوں اینا پتہ ہے کہ ساڈے جڑے پیر سن تانوں پتہ ہے اسی پیر بھی اپنے تواڈے علاقے چوں ایئرپورٹ نبی شاہ تسلیمے تو لے کے گئے سن وہ اتوں ہی کو پرانے سید گئے نے اگوں انہاں دی اولاد ساڈے کول پیر اکبری شاہ وفات ہوئے نے 2 انہاں دے بیٹے نے اللہ حیاتی دے ایک وکیل نے ایک پروفیسر نے سانوں مینوں چنگی طرح یاد ہے کہ گھر روٹی تو پکدی سی نا وہ پھر انہاں والا شاواں روٹی پیراں وال کلی دی سی وہ پھر لے کے نا سارے وہ اینے کو چاول واپس کر چھڑدے سن وہ جڑی ایڈی کو برکی آوندی سی نا ایڈی کو وہ لیا کے اسی پچھلے سارے پتیلے میں سٹ دے سا وہ نہیں سی مکتا 1500 سال بعد جی دی نسل چنا اثر ہے محمد دی زبان چ کہنا مولا تانوں جزائے خیر کرے اے اثرات اس گھر وچ موجود نے اے دا مطلب تا لوگ آندے نے سیداں نوں منو اے تواڈے گھروں رزق نہیں مکے گا ایک روحانیت ہے صحیح جی مولا تانوں آباد رکھے یہ جناب روٹی چھوٹی بندے باہر کھا پی کے بیٹھے نا پیغمبر اعظم نے کھلو کے گل شروع کی تھی بچ پڑے بندے بھی بچی گل شروع جے کرن لگے نا وہ ابو لہب نوں پہلے ہی تکلیف سی کوئی نبی پاک دی پتہ نہیں او سکا گل سنو روٹی چھوٹی کھا لیے او سا کیا ہو چلی پیغمبر نے آکھیا میں گل کرنی سی او سا کیا سنیاں نے گلاں اگے بتا معاف مینوں کرنا جی میں نہیں آکھیا او سا کیا گل کئی سنیاں کئی بار تساں گلاں کیتیاں تے سانوں گلاں سنن دی لوڑ نہیں اساں تے سمجھیا شاید کوئی ہور گل تساں تے پھر وہی کرنی تو سا پھر وہی کر وہ چلے گئے پیغمبر اعظم نے امیر المومنین بسم اللہ قبلہ بھی تشریف فرماؤ امیر المومنین نو اگلے دن آکھیا پی بندے نے کہا ہو کتاب تو پھر حالانکہ انہوں پتا سی گل وہی کرنی ہے پھر آ گیا کھان پینا پتا تو ہے سڑے نا گل وہی کرنی وہ آ گیا پھر اس گل کھا پی کے ٹکان لگے کوئی گل نہیں سننی بس ٹھیک ہو تیسرے دن پھر دعوت ہو یہ مطلب ہے نبی نے سنت بنائی کہ حق سنان لگیا سوڑیا نہیں پینا مہربانی پہلے دن ہی بندہ آکھے نہیں تو نہ ہی صحیح خصمانوں کھپنے تحمل حوصلہ تیسرے دن آئے تے رسول اللہ نے چچا ابو طالب نے آکھیا کہ تیجا دن انہوں واردات کر ابو لہب ہو سکیا حضرت ابو طالب آکھیا بیٹا تو میں نے آکھیا ہی نہیں کو میری ڈیوٹی تے دا اچھا میری کوئی ڈیوٹی نہیں پیغمبر نے آکھیا چاچا گل کرنی ہے میں چاچا جی تے گل کرن نہیں دیتا دوجا تیجا پڑھ فرمایا تسی کرنا چاہندے فرمایا میں کرنا چاہتا فرمایا آج ہو جائے گی آج ہو جائے گی انہوں نے کہا تو ابو لا انہوں نے کہا میرے ذمہ آیا او میرے ذمہ لو جی جیڑے ویلے ابو لہب اٹھ کے لگا نا روٹی چھوٹی کھا کے آکھا یہی میں نے حکم ہے یہ پڑھنا ہے آج یہی پڑھنا او یاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ہے صدقے جاؤں اگر اللہ کی مدد کرو گے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو تم میں سے اللہ کی طرف سے میری مدد کرے؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت ابو طالب جدو لگیا نہ گل کرنا بولا، حضرت ابو طالب نے 2 کو لفظ لکھے نے کم سے کم سارے ہیں، باقی خطبہ جڑا نا جی کسے لکھے ہے کسے نہیں لکھے ہے، انہاں کو سارے لکھے ہے کہ جڑے میں ابو لہب لگیا نہ بولن، حضرت ابو طالب فرمایا اس کو چپ، حد ہو گئی بھائی، چپ، خدا کی عزت کی قسم وہ بندے اس طرح چپ ہو گئے جیسے کوفے کے دربار میں بی بی زینب نے کہا تھا اس وقت۔ کیا بات، چپ۔ ہم اٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی گل جڑی کیتی نے وہ کافی ہے میرا خیال مجلس مکمل کرنے واسطے۔ پھر پیغمبر اعظم بیٹھے سن، انہوں چپ کرا کے حضرت ابو طالب فرمایا قوم یا سیدی، یہ سنیا تو تھا، اٹھ میرا سردار، جنہوں چوڑی چپاڑیا سی نا، قوم یا سید، اٹھ میرا سردار، واہ بلغ، اور تبلیغ کر جو تو کرنا چاہتا ہے، بول جو تو بولنا چاہتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بلغ، یا ابو طالب دا منہ چوں نکلے تے یا غدیر اللہ فرمایا سی بلغ۔ ابو طالب دے بلغ تو لے کے پیغمبر دے بلغ تک، یہ نہیں سارا دین ہے، کر تبلیغ جو تو کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا میں تمہارے پاس وہ چیز لے کے آیا ہوں، دنیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی میں امان ہے، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں تقوی ہے، اسی میں زندگی ہے، باقی ساری کے ساری موت ہے۔ زندگی چاہتے ہو، آسائش چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو تو میرا پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب حضرت ابو طالب نے گل کر لو، حضرت ابو طالب آخیا بیٹا تو گل کر لی؟ فرمایا میں کر لی۔ انہیں بول کی آخنا چاہتا، اور سکے سانو اگے ہی پتا سی تساں انج دی گل کرنی، تو مینوں کھلار کے تے گل کروائی ہے نا، ہن انہیں نہیں کیتی ہن تو کروائی، انہیں نہیں کیتی ہن تو کروائی، انہیں نہیں کیتی میں تے 2-3 دن کرنے نہیں دیتی، اے تو کروائی، اے تو کروائی۔ ہن پتہ لگا جی کی ہے قصور ابو طالب؟ سبحان اللہ۔ جن بندے ابو طالب تو تانگ لینا وہ سارے ابو لہبی نے۔ معاف کرنا بابا جی، قبلہ بابا جی، انہیں سارے نوے تکلیف ہے کام شروع، تو انہوں پتہ ہے جنہیں شروع کرایا ہوئے۔ میں کئی باری مثال دیتی ہے، پرانے زمانے بابا جی غریباں دی بچی دی شادی ہوندی سی تے ٹینٹ کوئی نہیں سن ہوندے، آپ ہی کو چھان چھان کیتیاں ہوندیاں سن، آپ ہی ٹینٹ لیا کے تے بارش آئی تے کدی رہ آئی نہیں سی نا، بالن ہی سارا گلا ہو جاندہ سی۔ ہن تے گیس نہ پک جاندہ، ادو بڑا کام خراب سی۔ اور پھر وڈیاں چودھیاں تے گھر جا کے لوگ آندے سن چودھری صاحب جہاں بوئے تے آئی ہے تے بارش آ گئی ہے تے برآمدہ تہاڈا ایڈا لما ہے، تو اس آخیا دھیاں سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، ایتھے آ جاؤ آ جاؤ، اتنے شادی ہوے گی، رولا ہی کوئی نہیں، اوے ایسا فارغ کرو، اے سارا سن بھی فارغ کرو، اب برآمدے چ بندے بہن گے، اے بیٹھکاں چ بندے بہن، رولا ہی کوئی نہیں، دھی دا معاملہ ہے ٹھیک۔ اور سارا کر دے چھڑدا سی، تے جدوں مجلس تے بارش آوندی سی تے اسے چودھری نو بندے جا کے آندے سن چودھری وہ جگہ چاہیے، وہ کہتے نہیں اور مجلس واسطے، انہیں گھوڑا چھوڑا تو نہیں لیا، تو غور نہیں فرما نہیں سدیا کنوں جے پڑھنا کنے 4-5 سوال ہوئے نا، کنی دیر رہنی ہے، کی بننا ہے۔ وہ سلاح کردیا کردیا ایک بندہ جا کے مولوی مخبری کرتا سی بھی اتنے نا جہاں انہیں شادی واسطے جگہ دیتی سی نا اج مجلس واسطے دین لگے، اور مولوی صاحب مٹھے مٹھے اتنے آئے نا کرنا تے پرنا لے کے، وہ آ کے دستے سن پہ چودھری صاحب ادو گل ہو سی، ادو گل ہو سی تے اج گل ہو رہے۔ چودھری پھر بڑے لوگ ہوندے سن پرانے زمانے، وہ آتے سن یار پرانے انہوں نے آئے نا تو مجبور نے،
پراؤنے آئے نے تو مجبور نے وہ آندا وہ پراؤنے اور سن وہ پراؤنے اور سن یہ پراؤنے اور نے وہ آندا یار انہاں دے تے پراؤنے نے نا ایتھے کوئی ذکر شکر کرنا نے ایتھے کوئی ذکر شکر کرنا نے خور کو بندہ سدیا نو ختم شتم کوئی وہ آندا چودھری تینوں پتہ کوئی نہیں اتھے کی ہون لگا تینوں پتہ کوئی نہیں اے جے اتھے کام شروع ہو گیا کام بھائی کہڑا داتریاں نو دندے کرنے نے ذکر ہی کرنا ایتھے جے کام شروع ہو گیا ایتھے کام شروع ہو گیا انہوں نہ بچوں تنگ کر چھڑدا سی شک پا چھڑدا کوئی وکھرا ہی کام نہ ہو جائے وہ آندا مول صاحب مینوں کوئی دسو گل کی ہے وہ آخر لگا گل تانوں کی دساں ایتھے ہون نہ دیا جائے ایتھے ہون نہ دیا جائے وہ آندا یار سیدھی گل کر کی کرنا نے کوئی ذکر ہی کرنا نے وہ سکا میری ذکر تے گل نہیں رہنی تینوں پتہ کوئی ادھروں ماڑا بندہ جا کے آندا چودھری صاحب وہ ذاکر ذکر آ گئے نے بندے بھی آ گئے نے تو باہر بارش کو مہربانی کرو وہ آندا چل یار تسی ایتھے کرو شروع مولوی تو میری آ کے اندر گل سن سبحان مولوی تو میری اندر گل سنا چلو تھی دیکھو بناؤ جو کرنا جے کرو اتنے رانڈا تھان ہی کوئی نہیں پورے پنڈ چ برانڈا ہوں وہ دل سے گل پی ہوں میرے کو آئے نے میرے کو آئے نے ہوں میرے آباد رہو بھائی ہوں میرے کو آئے نے تو میں بھی انہوں جواب دے دیا کیویں دے دیا وڈے لوگ وڈے ہوں یار اتنے کام تو شروع کرو مری تو اندر آ انہوں بیٹھ کے پا کے دھد شدھ پیا کے تو پھر پوچھتا سی ہوں کچھ دس وہ آتا چودھری ہوں مرضی تو اپنی کی ہوں میں تینوں کہڑی گل جدوں تو آکھیا انہوں نے آ جاؤ تو کروا جو کروانے تو بوئے جا کے آندا سی لے پھر چودھری ایتھے جنہ اگوں وعدہ ہویا نا انہاں نہیں کیتا اگوں جنہ وعدہ ہویا انہاں نہیں کیتا تو کیتا کیوں گھر بھی تو دیتا ہے گھر بھی تو دیتا ہے ایتھے کو وٹے شٹے مارن بندے آ گئے تے میرے بس دی گل نہیں ہو جدوں وٹیاں والی گل کردا نا تے پھر چودھری آندا مینوں کی سمجھ آئی مولوی گل کے نہ دے کیتی جا چواں مندیاں نو کھلار کے نہ بوئے کے وہ آندا تے بوئے تے کھلا ہوا میں بھی ایتھے ہی ہاں کمال ہے یار بوئے تے کھلا ہوا میں بھی ایتھے ہاں مولوی لیا جنوں لیاونا ہی جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی اسلام شروع ہی نہیں سی ہوندا جے ابو طالب بوئے تے پتر کھلار کے نہ آندا رسول بول جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے اینو آندے جے دعوت زندہ شیعہ مہربانی حیدریہ مہربانی قبلہ جڑے والے پیغم انہاں دے تیور بدلے نے جمیں عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی نا کون ہے جو تم میں سے اللہ کی طرف سے میری مدد کرے تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں قرآن سامنے سید بھی بڑے عالم دین بھی بڑے الحمدللہ ساڑھے بڑے عالم بیٹھے دووے ہاتھ قرآن تے رکھ کے کہہ رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے حضرات اب جو اٹھے گا وہ رسول کا مددگار نہیں بولو جی بولو اللہ کا مددگار پیر مدا حسین شاہ جان دو تھوڑا بہت اذان سن لی دسنا گل انہوں دی گل دسنا انہوں نے آخیا کہ پیر مدا حسین شاہ صاحب پیچھے بیٹھے سن ایک ذاکر پڑھتا سی وہ بڑا پتلا جا چھوٹا ذاکر سی کمزور جی وہ کدی ممبر تو اس پاسے کدی اس پاسے کدی ایتھے ہاتھ مار کدی اگے آ جا کدی آخنا میں تواڈے کول آ جانا جڑا نہ بولیا اٹھ کے ٹر وہ نا بڑے اینے کو تھان چ ہونا ذاکر صاحب سن تے پڑھتے انداز ایسا ہوندا نا کئیاں دا انداز ایسا ہوندا ہے وہ آرام نال کھلو کے نہیں پڑھ سکتے وہ بہت وہ ادھر 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 وہ بڑا جو بندے پراں پراں ہو گیا اینے تھان چ پھردے سن وہ پڑھ کے اترے تو بعد شاہ صاحب کھلوتے انہاں فرمایا کہ مجھ 18 کلو دودھ دیندی ہے تے آرام نال کھلو کے دے چھڑ بکری ادھا کلو دیندی ہے ٹاپ ٹاپ تے پھر تے جان لگیا مینگنا بھی اودے چ پانچ جڑا ادھا کلو دینا ہے
اینا نیر چکیا ہوندہ جی میں ایدیاں ساریاں ڈرمیاں شہر اجیدیاں جانا تے ادھا کلو سارا دودھ مولویاں ایک گل رسول اشیرہ لکھی ہے پر جڑی مثال بنی ہے نا بکری دودھ دیتا پر کیویں دیتا اگلی گل نہیں کرتا بکری دودھ دیتا وہ پھر لکھیا ہے نے کھورے کیڑے اوکھے سوکھیاں ہو کے لکھیا نے تے تسی سدھا لکھو کہ حضرت علی نے اٹھ کے آکھیا انا ناصرو کا یا رسول گل تو ساری یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اعظم دے وسیع نے اٹھ کے آکھیا میں آپ کی مدد کروں گا اے اللہ کے رسول چچا کا بیٹا نہیں دادے دا پوترا نہیں پرہا نہیں آکھیا انا ناصرو کا یا رسول اللہ دنیا نو دسیا لوگو میں چچا کا بیٹا سمجھ کے مدد نہیں کر رہا اللہ کا رسول سمجھ کے مدد یہ علی کی مدد رسول کی نہیں دراصل اللہ کی مدد ہے انہاں پھر کی لکھے ہے ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا ٹانگیں پتلی تھی قد چھوٹا تھا پیٹ بڑا ہوا تھا لو سن لو اللہ بکری دودھ دتنی ہے تو ہاں لکھنا ہے تو سیدھا لکھ چھڑو حضرت علی نے کہا میں مت کرانا اینی گل سی انہاں کہا حضرت علی اٹھ کے کھلوتے نے لتاں پتلیاں سن اچھا پیٹ بدیا سی اللہ معافی قد چھوٹا سی کڈیاں کو پتلیاں تیرے وارے چاہدیاں آئیڈیاں کو ٹھیک ہے تے جے نہیں نیندر پہندی آئیڈیاں کو ٹھیک ہے نہیں نیندر پہندی آئیڈیاں کو ٹھیک نے پھر آندھنے شیعہ پٹھیاں گلہ کر دیں علی دیاں پامیں کڈیاں پتلیاں سن میدان تے ایک کھلوتی ہیں لتا موٹیاں نہ کرنا کی اللہ دیا بندہ بہت شکریہ پامیں لوگاں نے لتا پتلیاں لکھیاں نے اللہ فرما دی یوسف کے تا قدامکم تو نے میری مدد کی میں نے تیری مدد کی اب کوئی میدان ایسا نہیں جہاں سے تیرا قدم پیچھے آ گیا یہ دا مطلب ہے حضرت علی ابو طالب کا بیٹا ہونے کے بعد منصور خدا ہے لہذا علی اگر کسی میدان سے نہیں بھاگے تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ تیرے کسی میدان سے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے میرے عزیز دوستو وہ جرا مولا نے فرمایا سی نا انا ناصر کا یا رسول اللہ اے جملے میں اچھے قرآن تے تاریخ تبری پڑھ کے سیرت انسائیکلوپیڈیا پڑھ کے پھر جناب تفسیر مظہری پڑھ کے سنن نسائی پڑھ کے سنن کبرا پڑھ کے معارم التنزیل پڑھ کے تے اس تو بعد لکھے نے پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی آ رہے تھے تو منہ نبی کی طرف تھا آئے تو منہ پھیر کے لوگوں کی طرف کیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وزیر بھی میرا یہی ہے وارث بھی میرا یہی ہے وسیع بھی میرا وہی ہے خلیفہ تین لفظ موجود ہے میرا خلیفہ بھی یہی ہے اللہ دیا بندیا اے خلافت دا فیصلہ تے نبی پہلی دعوت تے کر چھڑیا سی تو نبی تو بعد کتھے الیکشن کرتا رہا اے میرا ویر ہے اے میرا مسیح ہے لو جی جڑی کافرہ گل کی تھی اتھے مقادر 1-2 منٹ میں فائل ختم کر اور کافرہ حضرت ابو طالب نے کہا جدو آخر میرا خلیفہ بھی ہے میرا وسیع ہے تو میرا وزیر ہے جیڑے بڑے خلیفہ کی آکھیں وزیری آکھیں اکی آکھیں کافرہ جڑی حضرت ابو طالب نے گل کیتی ہے میں حیران ہو گیا کافر بھی ہجدے ہوندے کافر آج مسلمان دے ذہن چو گل نہیں پیوں گی جڑی کافر دے ذہن چاہتا جدو پیغمبر نے آکھا نا یہ میرا وزیر بھی ہے میرا وسیع بھی ہے بھائی ہونے کے علاوہ خلیفتی یہ میرا خلیفہ بھی ہے پتہ نہیں لفظ خلافت میں وہ عربی کنے جان دے سان لفظ وسیع کا ترجمہ انہوں نے کرن دی لوڑی کوئی نہیں سی وہ آپ زبان عربی رکھ دے سان عربی بولن والے فوراً جدو نبی نے کہنا اے میرا خلیفہ بھی ہے اے میرا وزیر بھی ہے اے میرا وسیع بھی ہے پلٹ کے سارے بندے حضرت ابو طالب کو کہنے لگے ابو طالب آج کے بعد تجھ پر بیٹے کی اطاعت واجب ہوگی ہائے ہائے آج کے بعد بیٹے کی اطاعت کیا کر یہ مطلب ہے وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی جانتے تھے خلیفہ کی اطاعت واجب ہوتی وسیع رسول کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور وزیر مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہوتی ہے حضرت علی کدی چاچے دے پتر دی مدد دا وعدہ کیتا ہوندا تو دی اولاد کربلا نہ ہوندی حضرت ابو طالب دے بیٹے نے آکھیا سی انا ناصرک یا رسول اللہ میں تیری رسالت دا مددگار ہاں 21 رمضان نو تھی نے پٹی نو چم کے آکھیا سی بابا تیری آنکھاں چ آنسو میں نہیں دیکھ سکتا تیری آنکھاں چ آنسو
میرا باپ موت تے آ جائے یا موت میرے باپ تے آ جائے. میں حیران ہاں بابا تسی کیوں روئے ہو؟ فرمایا بیٹا موت تے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں انہاں ذمہ داریاں دی وجہ تو رویاں کہ کی بنے گا اس امت دا. میں نبی دی رسالت نال وعدہ کیتا, میں نبی دی رسالت نال وعدہ کیتا, میں رسول دی رسالت نال وعدہ کیتا میں تیری مدد کراں گا. اس ویلے نہ مسجد دا حیا کیتا کسے, نہ مصلی دا حیا کیتا, نہ نماز دا حیا کیتا. یہودی آندا تے گل ہور سی, عیسائی آندا تے گل ہور سی, کافر تے مشرک آندا تے گل ہور سی. اس ظاہر کلمہ پڑھن والا مسلمان بن کے اندر آیا ہے, اس آ کے وار کیتا ہے. نہ اس وسیع دا حیا کیتا ہے چھڈ دو, نہ نمازی دا, نہ مصلی دا, نہ مسجد دا. جدو مسلمان مسجد دی ایڈی بے حرمتی کرن تے تل گئے نے, اے میرے تو بعد اس دین دا کی بنے گا؟ میں تے نصرت دا وعدہ کیتا سی, حد ہو گئی تیری جتی تو دوویں تیاں قربان کر دیاں. بی بی نے متھا چوم کے آکھیا بے فکر ہو کے دنیا چھڈو, جدوں تیرے پتر مک گئے میں باہر آ گیا. ہائے کدی نہ کرو کسی کا. جیٹھ دی گرمی ہے, ایک روایت دا ایک حصہ سنا کے تھوڑے کو اجازت. چھاویں بیٹھے ہو, باہر پانی دا چھڑکاؤ میں دیکھے, باہر پانی چھڑکا جا رہا. پوچھا نہ کی کروں, نہ آخیا باہر جلوس آنا. یہ مطلب جیٹھ دے دن ہونا کہ آزادارہ واسطے بھی باہر اہتمام کیتا. پانی سب تو پہلا میں نے ہاتھ سے بوتل دیتی نے, پانی پی لو. راہ چاکھا نے 2 سوڈا پی لو. راہ پھر سبیل لگی ہے, بندے پانی پی رہے ہیں. تو جتھے بندے ٹرنا اتوں میں نے ایک روایت یاد, جتھے ماتمیاں آزادارہ نے ٹرنا وہ جگہ ٹھنڈی کیتی گئی. میں اندر دے دکھ نال گل کرن لگا کہ جڑی کربلا دی دیگر نو اگ لگی ہے, یہ زہرا دیاں نوہاں تے تیاں دیاں جتیاں بھی سڑ گئی. اگے جنگلوں کا سفر ویکھ لو, گرم ریت ویکھ لو, تے اندازہ لاندے رہنا کہ کس حالت وچ مستورات نے مخدرات اس وقت نے سفر کیتا ہے. میں ایک روایت میری نظر سے گزری ہے, قبلہ دی موجودگی چ پڑھ دینا. دوپہر بڑی سخت سی تے چھوٹیاں خیمیاں چ آپ سی فوج یزید, تے بڑیا اچیا خیمیاں تھلے انہاں اپنے گھوڑے خچر اور اونٹ کھلارے سن, کیونکہ جڑی فوج نال جاندی سی انہاں دے کھان دا انتظام بھی کول ہی, انہاں دے بالن دا انتظام بھی نال ہی. وہ سارے بستر تے خیمے تے ہر شے لدے ہوندے سن. وہ بہت زیادہ جانور سن, اونٹ بھی سن, گھوڑے بھی, خچر بھی, گدے بھی. اس قسم دے سارے جانور وڈے صاحبان دے تھلے سن, اس واسطے کہ انہاں محسوس کرتے سن کہ جانور سفر کرتے ہیں پہ گرمی دا, تے انہاں چھاویں بننا چاہیے. وڈا صاحبان لگا سی جتھے تھلے اونٹ بھی سن, ایڈا اچا ہے سی نا جتھے تھلے زہرا دیا تیاں توپ. انہیں روایت جدا اس گل تے دل نہیں دکھدا, اگوں نیزے والی گل کہڑی توپ تے زہرا دیا تیاں تے نوہاں. اس قافلے وچ سب تو زیادہ خیال رکھا جاتا سی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا. وہ میں جڑی روایت پڑھی ہے مطابق حضرت سجاد گود چ رکھ کے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بیٹھے سن, کیونکہ جنگل دیاں ٹھیکریاں پھر گئیاں سن. جنگل دے شیشے تے کندے وج کے نا بی بی دے تھلے پیر بہت سکین ہو گئے سن. وہ پھر زیادہ میرے مولا گود چ رکھتے سن. ہوں چھان تے ہے کوئی نہیں سی, لیکن بی بی پاک تقریباً چھان سن, تقریباً مکمل چھان تو میں نہیں آتا, لیکن بی بی سکینہ چھان میں سن. وہ تو میں نے پوچھنا پہ چھان کی تھی سی, سارے جی تو دھوپے بیٹھے سن. حضرت سجاد سورج ال کنڈ کر کے جیڑی چولی وچ سایہ بنتا سی نا تھوڑا بہت, آباد رہو جی. میرا خیال ہے آج یہ روایت یہ کافی ہو گئی جی, میں چھڈے گا 1 منٹ 1.5 منٹ سے روایت چولی وچ رکھے سن جناب سکینہ نے, اور کنڈ اپنی تے دھوپ پہ سہندے سن تے فرماندے سن تو انج کر کے بہو, ہاں جی, تاکہ میرا سایہ تیرے تے رہے, تینوں دھوپ نہ لگے. جدو سر تو انج تھوڑا جہا ہور سورج ٹڑیا نا تے نماز دا وقت آ گیا, ادو میرے مولا نے فرمایا پھوپھی جی بیٹا, فرمایا ذرا سکینہ نو گود وچ رکھو تو میں نماز پڑھ. حضرت زینب عالیہ گود پہ لائی تے گود وچ رکھیا. پہلے ویر دی چھاویں بیٹھے سن, پھر پھوپھی دے سائے جنہ کو بنتا سی او دے وچ جناب سکینہ نو بٹھا کے تے بی بی فرمایا سجاد بیٹا تو کتھے چلا نماز پڑھی؟ فرماندے نے اماں ساری فوج یزید اندر ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, وہ اندر نے سارے, اوڑا صاحبان لگا ہے نا جی تے تھلے اونٹ تے گھوڑے بدے نے, او دا سایہ پہ بندا تھوڑا جہا.
آباد رہے تسی اتھے بہو ریت بڑی گرم ہے میرا دل کرتا میں ذرا چھاویں سجدہ دینا میرے امام ٹرتے ٹرتے چھاں دے قریب آئے اجے اندر نشیجہ روندے نے اوتھوں لوہے دا تازیہ نہ لے کے ایک بندہ دوڑیا اشارہ کر کے بیان دا سی اس چھاں دے توڑا حق کوئی نہیں ساڑھے صاحبان دی چھائیں میرے مولا اتھوں واپس آئے تو پپی نو آ کے کہنے لگے نہیں پڑھن دیں دے فرماندے نے بیٹا اتھے ہی پڑھ دے کتھے کتھے شکریہ ادا کرے سجاد حضرت زینب عالیہ دا اور محسن اسلام ہے سجاد فرماندے نے جڑے میں نماز دی نیت دا ارادہ کیتا میں نماز دے خوشی و خضوع وچ جاری سی میرا میں جا رہا سا تکبیرۃ الحرام دا آکھن دا ارادہ پہ کرتا سا میں حیران ہو گیا کہ میرے تے انج لگا جو میں کسی سایہ کر دیتا ہے انج لگا جو میں بدل بن گیا حالانکہ بدل بھی کوئی نہیں سی توپ بھی لگی سی درخت بھی نیڑے کوئی نہیں سی تھوڑی جی میں ٹھنڈک محسوس کیتی ہے تھوڑی صدقے جاواں جی مولا تواڈے انج رون تو قربان ہاں میں تو اگلی گل بھی میرے حل سمجھ آ گئی ہے جڑے میرے حضرت سجادہ کہ میں آج ویکھیا نا کہ میری پھوپھی حضرت رباب دی گود سکینہ نو رکھے نا کہ میرے اوتے آج کھلوتے سن تے رو کے پہ اندر